بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حماد الدین قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں المشکات انسٹیٹیوٹ۔ خواتین و حضرات، آج کی گفتگو ایسی شخصیت کے نام کہ جن کی زندگی کا ہر ایک گوشہ بہت اہمیت اور بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو ایسی فضیلت حاصل ہوئی جو کسی نبی کے کسی امتی کو حاصل نہ ہو سکی۔ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی حیا اور پاک دامنی کے چرچے صرف دنیا میں نہیں بلکہ عرش بری پر بھی کیے گئے۔ جی ہاں، بالکل آپ درست سمجھے، آج کی گفتگو حضرت ابو عبداللہ عثمان بن عفان الاموی القرشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 47 ایئرز پہلے ہوئی اور 35 سال بعد ہجرت کے ان کا انتقال ہوا۔ 18 ذی الحجہ کا دن تھا جو بھی ریسنٹلی ہمارے منگل کے روز گزرا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طبیعت کے اعتبار سے انتہائی زیادہ نفیس، انتہائی زیادہ سخی، انتہائی زیادہ موڈسٹ قسم کے آدمی تھے۔ کردار کے بہت زیادہ صاف تھے۔ جاہلیت کے زمانے سے ہی نہ کبھی ان کے لبوں نے شراب نوشی کی، نہ ہی ان کے قدم کبھی بدکاری کی طرف اٹھ کر کے گئے، نہ ہی ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی۔ اور جو ہی اسلام کا سورج طلوع ہوا تو بہت شروع میں ہی بلا کسی چوں چرا کیے اسلام قبول کر گئے، اور جہاں جہاں جس موقع پر اسلام کو قربانیوں کی ضرورت تھی ہر موقع پر ہی پیش رہے۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور اپنا گھر بار وطن مکہ مکرمہ جیسا اپنا پیارا شہر چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اسی طرح جنگوں کے موقع پر عجیب ہمت کا مظاہرہ کرتے تھے اور عجیب قربانیاں رقم کر گئے۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا من یجہز جیش العسرہ، بھئی تبوک کی تیاری کون کروائے گا؟ لوگ خاموش۔ دوبارہ سوال فرمایا من یجہز جیش العسرہ، لوگ خاموش، سکتہ چھایا ہوا۔ اتنی بڑی عوام ہے، اتنی بڑی آرمی ہے، اسے کیسے تیار کیا جائے گا؟ آلموسٹ 10,000 لوگ ہیں، ان کی تیاریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا من یجہز جیش العسرہ، تبوک کی تیاری کون کروائے گا؟ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس پورے بڑے مجمع کے اندر سے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تیار کرواؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی موجودگی میں اسی موقع پر کئی 100 اونٹ دینے کا ارادہ فرمایا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 950 اونٹ، کچھ روایتوں میں 940 اونٹ، اور کچھ روایتوں میں 50 گھوڑے بھی، اور کچھ روایتوں میں 60 گھوڑے، اور اسی طرح 1000 دینار سونے کے دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ کر پھیلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے اور فرمانے لگے اللہم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، یا اللہ عثمان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اور پھر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان رضی اللہ عنہ آج آپ نے جو عمل کیا ہے، آج کے بعد آپ کچھ بھی عمل کیجئے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یقیناً حوصلہ افزائی مقصود نہیں تھی کہ آپ کوئی بھی گناہ کیجئے آپ کی پکڑ نہیں ہونے والی، لیکن اس عمل کی فضیلت اور اس عمل کی سگنیفیکنس بتانا مقصود تھا کہ آج آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ آپ کچھ بھی عمل کریں تو آپ کے نامہ اعمال کو نقصان نہیں پہنچنے والا۔ دوستو، واقعات تو کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، جگہ جگہ سننے کا بھی موقع ملتا ہے، واقعہ بتانا مقصود نہیں۔
اصل مقصود یہ ہے کہ جب بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے، جنراسٹی کی بات ہوتی ہے، ایک انتہائی کامیاب انٹرپرینور کی بات ہوتی ہے، تو ہمارا ذہن بل گیٹس کی جانب کیوں جاتا ہے؟ ہمارا ایک نوجوان جب ایک کامیاب بزنس مین کو سوچتا ہے تو ڈیٹمر ہاک کو کیوں سوچتا ہے؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ مائیکل ڈیل ایک اچھا بڑا آدمی ہے، ان کی ڈونیشن انڈیکس بہت ہائی ہے، بلینز اور ٹریلینز میں ان کی ڈونیشنز ہیں؟ ہمارا نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے بڑوں میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ان جیسی عظیم شخصیات ہیں، ان جیسے عظیم انٹرپرینورز گزرے ہیں جنہوں نے کامیاب بزنس کیا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے بڑوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے عظیم تاجر اور صحابی بھی گزرے ہیں؟ یہ آج کا ایک سوال ہے. ہر نوجوان سوچے کہ مجھے اپنے بڑوں کو اپنا مقتدیٰ، اپنا رول ماڈل سیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. خیر اندیش، المشکات انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.